اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیوں السلام علیکم جی۔ تو آج ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارنے سے دریائے نیل میں 12 سڑکیں کس طرح بنائیں اور فرعون دریائے نیل میں کس طرح غرق ہوا، تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارتیں و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چنانچہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخیں پڑا کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے دریا موجیں مارتا ہوا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر دریا کے بیچ پہنچ گئے تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون میں اپنے لشکروں کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون و اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب مجھے اس سے نکالے گا۔